سوچنا چھوڑ دیں اور محنت کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی بے حد خوبصورت بن جائے گی۔ خوشیاں بانٹنے سے ہی سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اپنے دل کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اندر کوہرام بھی مچا ہو تو کسی کو خبر نہ ہو۔ ہماری مشکلات اور پریشانیاں ہمارا راز ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ رویوں کی تکلیف جب روح میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوع نہیں کر سکتے۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہو۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ گفتگو میں سب سے قیمتی چیز خاموشی کے وقفے ہیں۔ وفا کا سبق اس پھول سے سیکھو جو مسلنے والے ہاتھوں میں خوشبو بسا دیتا ہے۔ ہم جب بھی ملے، جس سے بھی ملے، دل سے ملے۔ ہم لوگ دکھاوے کی محبت نہیں کرتے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوس بھی لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موج انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے کل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں، کبھی دل بھی دھو لیا کریں، نفرتیں بھی تو وبا کی طرح پھیل رہی ہیں۔ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ کیونکہ تم ایک مرد ہو، عورتوں کے پرسکون شکر کے پیچھے چھپے کرب کو تم نہیں جان سکتے۔ زندگی میں 2 چیزیں ضرور سیکھیں۔ نمبر 1 اپنوں میں خوش رہنا، نمبر 2 رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا۔ یقین مانیے بہت خوش رہیں گے۔ جب کن سے فیکون کی لڑی ملتی ہے، پھر لمحوں میں تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اللہ کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ جب وہ کن فرماتا ہے، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ خدا کی محبت کا اندازہ بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ ایک انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اسے ہر چیز میسر کر دے، مگر جب ایک مومن کسی سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے۔ رزق تو سخاوت میں پوشیدہ ہے، جبکہ لوگ اسے زیادہ محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ جب اللہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدل جایا کرتی ہے۔ بے شک جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہ جانے والا ہے۔ جب کہانی ختم ہو جائے تو یہ نہیں سوچتے کہ فلاں کردار کے کون سی چیز ادھوری رہ گئی، کاش وہ ایسا کر لیتا، کاش وہ ویسا کر لیتا۔ کہانی ختم ہو چکی،
آخری صفحے کا آخری لفظ ہو چکا، ادھوری چیز ادھوری ہی ختم ہو جائے تو مان لو کہ وہ مکمل ہو چکی، کیونکہ وہ پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ کچھ ایسی ہی کہانیاں ہماری زندگیوں میں بھی ہوتی ہیں جو ادھوری ختم ہو جاتی ہیں۔ بجائے بار بار صفحے پلٹنے کے، تسلیم کے خود ڈال لینی چاہیے کہ کہانی ختم ہو چکی، اب اس کا ادھورا پن ہی مکمل ہے۔ یا اللہ، ہر انسان کو ہر بیماری اور ہر وبا سے محفوظ رکھنا، آمین ثم آمین۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ اللہ بہت محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کچھ یوں حفاظت کرتی ہیں ماں باپ کی دعائیں۔ ضروری نہیں روشنیاں چراغوں سے ہی ہوں، بیٹیاں بھی گھروں میں اجالا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا کچھ نہیں۔ محبت تو جذبوں کی امانت ہے، فقط بستر کی سلوٹ زدہ چادر پر گزارے جانے والے چند بدبودار لمحے محبت نہیں کہلا سکتے۔ چہرہ صاف دل میں داغ، منہ پر آپ پیچھے سانپ۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجئے، پھر آپ کبھی ٹوٹیں گے نہیں، کبھی نہیں بکھریں گے، کبھی نہیں ہاریں گے۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو۔ نمبر 1 کسی کا عیب، نمبر 2 اپنے دل کا بھید، نمبر 3 امانت کی بات، نمبر 4 اپنی پوری طاقت، نمبر 5 سفر کرنے کی سمت، نمبر 6 اپنی تجارت، نمبر 7 میاں بیوی کا راز، نمبر 8 زیادہ ضرورت، نمبر 9 اپنے دوست کے راز، نمبر 10 اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ اے اللہ پاک، ہمارے اور ہمارے تمام پیاروں کے لیے آسانیاں فرما اور ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں سے شامل فرما لیجئے، آمین ثم آمین۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی ہے مگر درد مندوں سے نہیں۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے تو اس دن زمین جنت بن جائے گی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں خوشیاں عطا فرمائے اور آپ کی تمام تکالیف اور پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے
اور بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتیں؟ بہت حسین موقع دیتی ہیں رب سے ملنے کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا۔ جب غریب آدمی غصہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو اور اس کے نگہبان فرشتے ہر وقت اور ہر جگہ آپ کی حفاظت کریں، آمین یا رب العالمین۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی سانپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ اللہ بہت محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کی مشکلات اور ان کے حل میں اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جتنا آپ کے ماتھے اور سجدے کی جگہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ میں اپنی ماں سے کیوں نہ محبت کروں جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں رکھا، پھر اپنے ہاتھوں میں، اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں۔ یا اللہ ہم سب کی مائیں ہمیشہ سلامت رہیں، مسکراتی رہیں، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ میرے دل سے، ہمارے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو ہمارے دل کو مایوس کرتی ہے۔ بے شک اللہ پر یقین سخت اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔